پیارے دوستو، حسد انسان کی نیکیوں کو تو برباد کرتا ہی ہے، نیز یہ عذاب الہی کا سبب بھی بنتا ہے، اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر قرب خدا اور جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ آج میں آپ کو دو ایسے ہی حسد واقعات کے بارے میں بتاتا ہوں جنہیں آپ سنیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ ایک بادشاہ نے سیر کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ اپنی سلطنت میں سیر کرتا ہوا ایک طرف کو نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص کے پاس ایک گائے موجود ہے۔ اس شخص نے اپنے گائے دودھ دونا شروع کیا تو بادشاہ اسے دیکھتا رہا، اور اس شخص نے اتنا دودھ دوہا جتنا 30 گائے کا دودھ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس سے لینے کا ارادہ کیا اور وہاں سے آگے چل دیا۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو بادشاہ پھر دودھ دوہنے کے موقع پر وہاں پہنچ گیا، دیکھا کہ اس گائے کا دودھ آدھا رہ گیا ہے۔ بادشاہ ایک بار پھر بڑا متعجب ہوا۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس کا دودھ کم کیسے ہو گیا؟ کیا کل کی طرح آج اس کو نہ چلایا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، چلایا تو تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شاید بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے۔ بادشاہ کو خود پر ندامت محسوس ہوئی اور اپنے ارادے سے باز آیا، پھر گائے کا دودھ بھی اتنے کا اتنا ہی ہو گیا۔ دوستو، ایک اور حکایت ہے کہ ایک دفعہ نوشیروان شکار کے لیے نکلا۔ راہ میں اسے پیاس محسوس ہوئی تو اسی اثناء میں جنگل میں ایک باغ نظر آیا اور اس کے پاس ایک لڑکے کو دیکھا تو نوشیروان نے اس لڑکے سے پانی مانگا۔ اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ اس پر نوشیروان نے اس سے کہا کہ اچھا، ایک انار ہی لے آؤ۔ چنانچہ وہ انار لے آیا اور اس کو دیا۔ نوشیروان کو وہ انار بے حد شیریں معلوم ہوا، پسند کیا، اور نوشیروان نے ارادہ کیا کہ وہ باغ اس لڑکے سے لے لے۔ پھر اس لڑکے سے کہا کہ ایک اور انار لاؤ۔ اس لڑکا دوسرا انار لایا اور وہ انار کھٹا نکلا۔ نوشیروان نے پوچھا کہ یہ کسی اور درخت کا انار تھا؟ اس نے کہا نہیں، اسی درخت کا تھا۔ نوشیروان نے پوچھا کہ اس کا مزہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ شاید بادشاہ کی کچھ نیت بدل گئی ہوگی۔ یہ سن کے وہ اپنے ارادے سے درگزر ہوا اور پھر اس سے ایک اور انار مانگا۔ اس نے لا کر حاضر کیا۔ جب نوشیروان نے انار کھایا تو یہ انار پہلے سے بھی عمدہ اور لذیذ تھا۔ نوشیروان نے اس سے پوچھا کہ یہ انار عمدہ کیوں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ حاکم کی نیت درست ہو گئی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سنا کہ حاسد کیسے ہی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ پاک قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور اس شر سے بچانا، حسد سے بچانا کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد والوں سے محفوظ رکھے اور حسد کرنے سے بھی محفوظ رکھے۔ Yeah.